بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نزہۃ النظر کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے والثالث العزیز وهو أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين وسمي بذلك إما لقلة وجوده وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وهو ابو علی الجبائی من المعتزلہ وإلیہ یومی کلام الحاکم ابی عبداللہ فی علوم الحدیث حیث قال الصحیح ان یرویہ الصحابی الزائل عنہ اسم الجہالہ بأن یکون له راویان ثم یتداولہ اہل الحدیث الى وقتنا كالشہادۃ علی الشہادہ وصرح القاضی ابو بکر بن العربی فی شرح البخاری بأن ذلك شرط البخاری وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر لأنه قال فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد لم يروه عن عمر إلا علقمة قلنا قد خطب به عمر على المنبر بحضرة الصحابة ولولا أنهم يعرفونه لأنكروه كذا قال إلى آخره۔ مصنف کی عبارت والثالث العزیز، خبر کی تیسری قسم عزیز ہے۔ جیسا کہ اس بحث کے آغاز میں آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ عدد روات کے اعتبار سے بلفظ دیگر اسانید کی تعداد کے اعتبار سے خبر کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 خبر متواتر، نمبر 2 خبر مشہور، اور والثالث تیسری قسم خبر عزیز ہے۔ تو خبر کی 4 قسموں میں سے تیسری قسم خبر عزیز ہے، جو خبر عزیز خبر واحد کی دوسری قسم ہے۔ وَهُوَ أَنْ لَا يَرْوِيَهُ أَقَلُّ مِنْ اثْنَيْنِ صاحب کتاب اپنی اس عبارت سے خبر عزیز کی تعریف کر رہے ہیں کہ خبر عزیز کسے کہتے ہیں۔ تو عزیز وہ خبر ہے جس کی سند کے کسی بھی طبقہ میں 2 راوی سے کم نہ ہو، بلکہ ہر طبقہ میں 2 راوی سے روایت کرتے رہیں۔ ہاں، کسی طبقہ میں 2 راوی سے زیادہ بھی ہو سکتا جو مخل اور مضر نہیں ہیں۔ وَهُوَ أَنْ لَا يَرْوِيَهُ، عزیز وہ خبر ہے جس کی روایت 2 سے کم راوی سے نہ کریں۔ اب یہ عبارت وسمی بذالک سے، اس عبارت سے صاحب کتاب وجہ تسمیہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس خبر کو جس کی سند کے کسی بھی طبقہ میں 2 راوی سے کم نہ ہو، بلکہ ہر طبقہ میں 2 راوی سے روایت کرتے رہیں، اس خبر کو عزیز کیوں کہا جاتا، اس کا نام عزیز کیوں رکھا جاتا ہے؟ تو وجہ تسمیہ بتانا چاہ رہے ہیں اپنی اس عبارت سے وَسُمِّيَ بِذَلِكَ إِمَّا لِقِلَّةِ وُجُودِهِ، سمجھ رہے ہیں اس سے وجہ تسمیہ کہ اس نام کے ساتھ اسے موسوم کیا گیا، عزیز کے نام کے ساتھ اس خبر کو موسوم کیا گیا جس خبر کے 2 راوی سے کم، 2 سے کم سے نہ ہوں، عزیز کے ساتھ موسوم کیا گیا۔ کیوں؟ تو بعض حضرات نے یہ کہا کہ اس خبر کا نام عزیز اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ عز یعز باب ضربہ سے مشتق ہے، جو کل یکلو
کم ہونے کے معنی میں ہے، چونکہ حدیث عزیز کا وجود بہت کم ہے، حدیث عزیز کا وجود بہت کم ہے، اس لیے اس حدیث کو عزیز کہا جاتا ہے۔ اے کوی بمجیہ من طریق آخر، بعض نے فرمایا کہ یہ سمیع سے ہے، عز یعزو، باب سمیع سے مشتق ہے بمعنی کوی، چونکہ خبر عزیز میں دو راوی یا دو سند کی وجہ سے قوت اور طاقت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس کو عزیز کہا جاتا۔ تو ابھی تک جو عبارت پڑھی گئی، اس عبارت سے صاحب کتاب دو بات بتائے۔ نمبر ایک، وَهُوَ أَنْ لَا يَرْوِيَهُ أَقَلُّ مِنْ اثْنَيْنِ عن اثنین سے خبر عزیز کی تعریف کیے، سُمِّيَ بِذَلِكَ سے اس کی وجہ تسمیہ بیان کیے اور اشارہ کیے کہ وجہ تسمیہ میں دو قول ہے اور دونوں قول کی وضاحت کر دیے صاحب کتاب۔ اب آگے کی عبارت وَلَيْسَ شَرْطًا لِلصَّحِيحِ، یہ جو عبارت آ رہی ہے تو گویا کہ اس عبارت کے ذریعے سے خبر عزیز کے حکم کو بیان کر رہے ہیں، خبر عزیز کے حکم کو بیان کر رہے ہیں۔ خبر عزیز کے حکم میں ذرا اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہونے کے لیے عزیز کا ہونا شرط ہے، یعنی حدیث صحیح اسی وقت قرار دی جائے گی جب کہ حدیث عزیز ہو، یعنی ہر طبقے میں کم از کم دو راوی ہوں، تبھی حدیث صحیح قرار دی جائے گی، تبھی حدیث صحیح ہوگی۔ بعض حضرات ایسا کہتے ہیں۔ تو بعضوں کا خیال ہے کہ حدیث صحیح ہونے کے لیے عزیز ہونا شرط ہے، لیکن جمہور کے نزدیک حدیث صحیح ہونے کے لیے عزیز ہونا اس کی شرط نہیں ہے۔ اسی کو صاحب کتاب کہتے ہیں وَلَيْسَ شَرْطًا لِلصَّحِيحِ، کسی بھی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے عزت عزیز ہونے کی شرط نہیں ہے، خلافاً لمن زعمہ۔ تو جمہور کا مذہب یہی ہے کہ کسی حدیث کی صحت کے لیے عزت کی شرط نہیں ہے، کسی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ حدیث عزیز بھی ہو، یعنی ہر طبقے میں اس کے کم از کم دو راوی ہوں، ایسی کوئی شرط جمہور کے نزدیک نہیں ہے۔ اس میں اختلاف ہے، کس کا؟ خلافاً لمن زعمہ، اس میں اختلاف ہے ان کا جنہوں نے ایسا گمان کیا ہے کہ صحت حدیث کے لیے عزت کی شرط ہے۔ ایسا گمان کرنے والے کون ہیں؟ وہ ابو علی الجبائی، اور وہ کون ہیں؟ ابو علی جبائی ہے معتزلہ میں سے۔ تو بات آپ سمجھ چکے کہ ابو علی اس بات کے قائل ہیں کہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے عزیز ہونے کی شرط ہے، یعنی حدیث کے ہر طبقے میں کسی بھی حدیث کے ہر طبقے میں کم از کم دو راوی ہوں، ایسی اس چیز کو شرط ابو علی جبائی قرار دیتے ہیں، ابو علی جبائی شرط لگائے ہیں۔ اسی طریقے سے وَإِلَيْهِ يُومِي کلام الحاکم، کیا کہتے ہیں؟ تو پہلا ایک تو وہ شخص ہے جس نے صحت حدیث کے لیے عزت کی شرط لگائی ہے، وہ ابو علی جبائی ہے، اور دوسرے صاحب کتاب کہتے ہیں حاکم ابو عبداللہ نیشاپوری کا کلام بھی علوم حدیث میں اس کی طرف مشیر ہے، علوم حدیث میں اس کی طرف، اس بات کی طرف ان کا قول بھی مشیر ہے، سمجھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے شارح بخاری قاضی ابو بکر بن عربی بھی اس بات کے قائل ہیں، مگر
جمہور کا مذہب یہی ہے کہ صحت حدیث کے لیے عزت کی شرط نہیں ہے، یہ شرط ابو علی جبائی قرار دیتے ہیں، اور جہاں تک ابو علی جبائی قرار دیتے ہیں وہ تو رہا معتزلی، اس کے قول کی طرف توجہ کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک حاکم کی بات ہے تو حاکم کے بارے میں، حاکم ابو عبداللہ نیشاپوری کے بارے میں، حاکم ابو عبداللہ نیشاپوری کے بارے میں صاحب کتاب کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہتے ہیں کہ حاکم ابو عبداللہ نیشاپوری نے اس کی شرط لگائی ہے، حدیث کے صحیح ہونے کے لیے عزت کی شرط لگائی، ایسا صاحب کتاب نہیں کہتے، کیونکہ صراحتاً کہیں بھی حاکم ابو عبداللہ نیشاپوری نے یہ شرط نہیں لگائی ہے۔ ہاں، علوم حدیث میں انہوں نے جو ایک کتاب لکھی ہے معرفت و علوم الحدیث، ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب میں ایک عبارت آئی ہے، اس عبارت سے اشارہ ہوتا ہے، تو صاف طور پر انہوں نے کہیں پر صاف طور پر صراحتاً ایسا کچھ نہیں کہا ہے کہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے عزیز ہونے کی شرط ہے۔ البتہ ان کی ایک کتاب معرفت و علوم الحدیث میں ایک عبارت آئی ہے، اور اس عبارت سے اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے، وہ بھی کس طریقے سے، تفصیل سماعت فرمائیں۔ عبارت کیا ہے ان کی عبارت اس طریقے سے ہے: الصحیح الذی یرویہ الصحابی الزائل عنہ اسم الجہالہ بأن یکون لہ راویان ثم یتداولہ اہل الحدیث الی وقتنا۔ یہ عبارت ہے، اسی عبارت کے بنا پر صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ حاکم ابو عبداللہ کا کلام بھی اس بات کی طرف مشیر ہے، اس عبارت کے بنا پر کہہ رہے ہیں۔ کیسا مشیر ہے؟ تو یہ جو عبارت آپ نے سنا کہ صحیح کی تعریف میں کہتے ہیں کہ صحیح وہ حدیث ہے جس کی روایت معلوم الاسم صحابی کریں، یعنی وہ صحابی کریں جن کا نام معلوم ہے، مجہول العین صحابی نہ ہو، بہی صورت کہ اس کے لیے دو راوی ہوں، اب اس عبارت میں آپ نظر کیجئے کہ اس عبارت میں جو بے ان یکون ہے، بے ان یکون کی با صورت بیان کرنے کے لیے ہے، جس کو بائے تصویریہ کہا جاتا ہے۔ بے ان یکون لہو کی ضمیر کے مرجع میں دو احتمالات ہیں۔ پہلا احتمال، اگر لہو کی ضمیر کا مرجع الصحیح ہو، جو مصنف کی عبارت میں ہے الصحیح الذی، تو اگر یہ ہو کی ضمیر کا مرجع الصحیح ہو تو اس صورت میں صحیح ہونے کے لیے دو راوی کا ہونا شرط ہوگا، جس کو عزیز کہا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں صحیح ہونے کے لیے عزیز کا ہونا شرط ثابت ہوگا، مگر یہ کس احتمال پر؟ جبکہ لہو میں ہا کی ضمیر کا مرجع صحیح ہو۔ مگر ایک احتمال یہ بھی ہے کہ لہو کی ضمیر کا مرجع صحیح نہیں ہے، بلکہ الصحابی الزائل عنہ اسم الجہالہ ہو۔ اگر ہو کی ضمیر کا مرجع یہ ہو تو اس صورت میں راوی صحابی سے جہالت دور کرنے کے لیے دو راوی کا ہونا ضروری قرار دیا گیا ہے، تاکہ راوی مجہول العین باقی نہ رہے۔ اب رہی بات یہ کہ احتمال دونوں ہیں کہ لہو کی ہا کی ضمیر کا مرجع صحیح ہو، احتمال یہ بھی ہے کہ لہو کی ضمیر کا مرجع الصحابی الزائل عنہ اسم الجہالہ ہو۔ اب اس ضمیر کو پلٹانا کس کی طرف بہتر ہے، اس ضمیر کا مرجع کسے قرار دیا جانا بہتر ہے؟ تو کھلی ہوئی بات ہے کہ قریب کی طرف پلٹایا جانا بہتر ہے، اور قریب الصحابی ہے نہ کہ الصحیح ہے۔ تو ظاہر عبارت سے
دوسرا احتمال زیادہ راجح ہوتا ہے، کیونکہ وہ ضمیر کے زیادہ قریب ہے، جس کی بنا پر صحیح ہونے کے لیے عزیز کی شرط ہونا ثابت نہ ہوگا۔ اسی وجہ سے مصنف نے حاکم کی بابت یہ کہا، حاکم کے تعلق سے یہ کہا وَإِلَيْهِ يُومِي كَلَامُ الْحَاکِم، اس طریقے سے تعبیر فرمائی۔ ہاں، شارح بخاری قاضی ابو بکر بن عربی نے اپنی شرح میں صراحتاً بتایا کہ صحیح ہونے کے لیے عزیز ہونے کی شرط خود امام بخاری نے لگائی ہے۔ صحیح ہونے کے لیے عزیز ہونے کی شرط خود امام بخاری نے لگائی ہے۔ ایسا کس نے کہا ہے؟ قاضی ابو بکر ابن عربی نے ایسا کہا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ وصرح القاضی ابو بکر ابن العربی فی شرح البخاری بأن ذلك شرط البخاری، اور قاضی ابو بکر بن عربی نے شرح بخاری میں اس بات کی تصریح کی ہے کہ وہ یعنی خبر کا عزیز ہونا حدیث کے صحیح ہونے کے لیے بخاری کی شرط ہے۔ کیا؟ صحیح ہونے کے لیے عزیز ہونے کی شرط خود امام بخاری نے لگائی ہے، ایسا قاضی ابو بکر بن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے۔ تو قاضی صاحب کے قول کے مطابق خود امام بخاری پر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ حدیث جو بخاری کی پہلی حدیث ہے اور وہ انما الاعمال بالنیات ہے، تو بخاری کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث غریب ہے، یہ حدیث غریب ہے۔ اسی طریقے سے بخاری کی آخری حدیث کلمتان خفیفتان علی اللسان، یہ بھی غریب ہے۔ اب جب یہ دونوں پہلی اور آخری حدیث، یہ دونوں حدیث غریب ہے، حدیث عزیز نہیں ہے، پھر بھی یہ دونوں حدیث صحیح بخاری میں کیسے جگہ پا گئی؟ یہ اعتراض وارد ہوگا۔ اس کے جواب میں قاضی صاحب نے کہا، کیا کہا قاضی صاحب نے؟ کہتے ہیں قاضی صاحب نے اس کے جواب میں کہا، عبارت دیکھیں، وَأَجَابَ أَمَّا أُورِدَ عَلَيْهِ، قاضی پر اس قول کی وجہ سے جو اعتراض وارد کیا گیا ہے اس کا قاضی صاحب نے جواب دیا ہے، ایسا جواب دیا ہے جس جواب میں نظر ہے، بے جواب فیہ نظر، اس لیے کہ قاضی صاحب نے جواب میں کہا فَإِن قِیل، اگر اعتراض کیا جائے کہ انما الاعمال بالنیات والی حدیث یہ فرد ہے، اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ یہ فرد ہے کیونکہ اس حدیث کی روایت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے صرف حضرت علقمہ نے کیا ہے، اگر ایسا اعتراض کیا جائے دوسرا کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی صرف حضرت عمر ہیں، چلیے وہ تو صحابی ہیں ان کو جان دیجئے، پھر حضرت عمر سے راوی صرف علقمہ ہیں اور علقمہ کے کوئی ساتھی نہیں ہے، یہ اعتراض، تو یہ حدیث فرد ہے۔ تو قاضی صاحب نے اس کے جواب میں کہا کہ اگر اعتراض کیا جائے کہ یہ حدیث فرد ہے کیونکہ اس حدیث کے راوی حضرت عمر سے صرف علقمہ ہیں، اس حدیث کے راوی حضرت عمر سے کون ہیں؟ صرف علقمہ ہیں، اگر ایسا اعتراض کیا جائے قلنا، تو ہم جواب دیں گے، یعنی قاضی ابو بکر نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ دیکھو قد خطب بہ عمر علی المنبر، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو منبر پر بیان کیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت
عمر نے اپنی خلافت کے زمانے میں صحابہ و تابعین کے مجمع میں منبر پر یہ حدیث بیان کیا، جس کو بہت سارے صحابہ و تابعین نے سنا۔ کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوتا کہ صحابہ کو یہ حدیث پہلے سے معلوم تھی، صرف علقمہ اس کا سامع نہ تھا، لہٰذا صرف علقمہ کے راوی ہونے سے علقمہ متفرد اور حدیث غریب نہ ہوگی، ایسا قاضی صاحب نے کہا ہے تو مصنف علیہ رحمہ نے قاضی صاحب کے اس جواب کا اپنی طرف سے 3 جواب دینے کے ساتھ ساتھ ابو عبداللہ ابن رشید سے ایک جواب اور ابن حبان سے ایک جواب نقل کیا ہے، جس کی تفصیل یہ ہے۔ وَتُعْقِبَ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِمْ سَكَتُوا عَنْ أَنَّهُمْ يَكُونُوا سَمِعُوهُ مِنْ غَيْرِهِ بِأَنَّ هَذَا لَوْ سُلِّمَ فِي عُمَرَ رضی اللہ عنہ مُنِعَ فِي تَفَرُّدِ علقمہ عنہ ثم تفرد محمد بن ابراہیم بہ عن علقمہ ثم تفرد یحییٰ بن سعید بہ عن محمد علی ما هو الصحیح المعروف عند المحدثین وقد ورد لهم متتابعات لا يعتبر بها۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا چپ رہنا اور اعتراض نہ کرنا حضرت عمر کے عدم تفرد کی دلیل نہیں ہے۔ دوسرے، اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدم تفرد کو مان لیا جائے تو تفرد علقمہ پر کسی کا کوئی اعتراض نہیں۔ جو اعتراض کا منشا ہے عمر کا تفرد اور تفرد صحابی پر کسی کا اعتراض نہیں ہے، کیونکہ کسی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے صحابی کا متعدد ہونا کسی کے نزدیک بھی شرط نہیں ہے۔ اگر کسی طرح حدیث عمر اور حدیث علقمہ میں عدم تفرد کو مان لیا جائے تو دیگر صحابہ کرام کی روایت میں قاضی صاحب کا کیا جواب ہوگا؟ جبکہ بخاری شریف اور دیگر صحاح کی کتابوں میں اس قسم کے تفرد کی بہت سی روایات موجود ہیں۔ المختصر، قاضی صاحب کا یہ دعویٰ کسی طرح تسلیم کے لائق نہیں ہے، اور ابن رشید نے فرمایا قاضی صاحب کا دعویٰ باطل ہونے کے لیے بخاری کی پہلی حدیث اور آخری حدیث ہی کافی ہے۔ جن دونوں حدیثوں کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 4 طبقہ میں تفرد کے ساتھ نقل کیا ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ امام بخاری نے پہلی حدیث یعنی انما الاعمال بالنیات کو صرف یحییٰ بن سعید انصاری رحمۃ اللہ علیہ سے، پھر یحییٰ بن سعید انصاری نے صرف محمد بن ابراہیم سے، پھر محمد بن ابراہیم نے صرف حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ سے، پھر علقمہ نے صرف حضرت عمر سے نقل کیا ہے، جس کی سند کے الفاظ اس طریقے سے ہیں: حدثنا الحمیدی عبداللہ بن الزبیر قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انہ سمع علقمہ بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب علی المنبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة ينکحها فہجرته الى ما ہاجر الیہ۔ اسی طرح یہی حال آخری حدیث کا بھی ہے۔ اس آخری حدیث پہ تو گفتگو کرنے سے میں رہا۔ ابن حبان نے
قاضی صاحب پر الزام لگایا، یعنی الزامی جواب دیا کہ سند کی ابتدا سے اخیر تک دو راوی سے روایت کرنے کی کوئی اصل اور ثبوت ہی نہیں، البتہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے ان کے دعوے کو کسی طرح صحیح قرار دینے کے لیے دو توجیہ کی ہیں۔ انشاءاللہ یہ دونوں توجیہ ہیں اگلے سبق میں آئے گی۔ بہرحال وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ، اور ان کا تعاقب کیا گیا ہے کہ صحابہ کے خاموش رہنے سے لازم نہیں آتا ہے ان یکونوا سمعوہ من غیرہ، کہ لا یلزم من کونہم سکتوا عنہ، ان کے خاموش رہنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ صحابہ نے ان کو اور سے بھی سنا ہو۔ بأن ھذا لو سلم، کہ اگر اسے عمر کے سلسلے میں تسلیم بھی کر لیا جائے تو علقمہ کے تفرد پر تو منع کیا جائے گا، پھر محمد بن ابراہیم کے علقمہ سے، پھر یحییٰ بن سعید کے محمد سے، جو صحیح معروف ہے محدثین کے نزدیک۔ ہاں کچھ مطابعات آئے ہیں، مگر ان مطابعات کا اعتبار نہیں ہے۔ وَكَذَا لَا نُسَلِّمُ جَوَابَهُ فِي غَيْرِ حدیث عمر، اسی طریقے سے ہم قاضی کے جواب کو تسلیم نہیں کرتے ہیں عمر کی حدیث کے سوا دوسرے میں۔ قال ابن رشید، وَلَقَدْ كَانَ يَكْفِي الْقَاضِي فِي بُطْلَانِ مَا ادَّعَىٰ أَنَّهُ شَرْطُ البخاری، ابن رشید نے کہا کہ قاضی کے دعویٰ کے بطلان کے لیے قاضی کے اس دعویٰ کے بطلان کے لیے یہ بات کافی ہے کہ بخاری کی شرط ہے کہ خبر عزیز ہو، پہلی حدیث کافی ہے جو بخاری میں مذکور ہے۔ وَادَّعَىٰ ابن حبان نقیض دعویٰ ہو، یہاں سے انشاءاللہ اگلے درس میں گفتگو ہوگی۔